اچھا جی، ان تمام ورکنگ کا کنکلوژن دیکھتے ہیں آگے کیا نکالا ہے اس نے یہاں اوپر کی گئی بحث میں ہم نے ایک مخصوص مشین یا شے کی سرمایہ کی ایم ای سی پر بحث کی جس میں وہ ڈیفرنٹ ویلیوز پوٹ کر کے اس کی ویلیوز نکالتا ہے۔ ہمارا تعلق یہاں پہ میکرو اکنامکس سے ہے کیونکہ یہ ہم میکرو اکنامکس کا سلیبس پڑھ رہے ہیں نا، مائکرو کا تو تھرڈ ایئر میں تھا۔ تو میکرو کا جی مطلب ہے ہم ایم ای سی کو میکرو کے لحاظ سے دیکھیں گے، انڈیویجول کے لحاظ سے نہیں دیکھیں گے، اس کا کلی لحاظ سے تجزیہ کریں گے اور میکرو لیول پر ہی ایم ای سی کو منافع کی متوقع شرح کی یا منافع کی قسم دیں گے۔ تو ہم نے پروفٹ ایکسپیکٹڈ ریشو ایم ای سی کو وہ سمجھنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ منافع کی یہ ایکسپیکٹڈ شرح ہی ہوتی ہے۔ کینز کے مطابق جو کسی معیشت میں کسی شعبہ میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے وہاں سے حاصل ہونے والے منافع یا ایم ای سی کی ریشو وہ گرتی جاتی ہے۔ ایم ای سی گرنے کی تین وجوہات ہیں، یہ تینوں دھیان سے ذرا سمجھ لینا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سرمایہ کاری میں اضافے کے ساتھ ساتھ اشیاء سرمایہ کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اگر انویسٹمنٹ میں اضافہ کرنا ہے تو آپ کو وہ جو کیپٹل کی اکومولیشن ہے اس کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس چکر میں پرائسز میں بھی اضافہ ہوگا۔ پرائسز میں اضافے کا مطلب کہ اس کی ریشو ایم ای سی کی وہ پہلے سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو جو ایکسپیکٹڈ پروفٹ مل رہا تھا اس کی ریشو اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری ریزن، سرمایہ کاری میں اضافے کے نتیجے میں جب زیادہ سرمایہ کو عمل پیدائش میں لگایا جائے گا تو سرمایہ کی مختتم پیداوار بھی گرتی چلی جائے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ شروع میں تو کوئی بھی آپ مشین لگائیں اس کی آپ کو پتا ہے ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ابھی مشین نہیں ہے، برانڈ نیو ہے۔ آہستہ آہستہ جو اس کو استعمال کرتے جائیں اس کی ایفیشنسی کم نہیں ہوتی جاتی۔ جی آپ کوئی بھی کار لے لیں، موٹر سائیکل لے لیں، کوئی پلانٹ لے لیں، مشین لے لیں، اس نے آہستہ آہستہ ڈیپریشیٹ ہونا ہی ہے، اس کی پرفارمنس نے کم ہونا ہے، اس کو پھر مینٹین کرنے کے لیے اس کو ریپیئر کروانا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب شروع میں جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی ایفیشنسی کیپٹل کی وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو کیپٹل کی ایفیشنسی کم ہونے کے نتیجے میں جو متوقع منافع کی شرح ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی نا۔ تیسرا ورڈ، سرمایہ کاری میں اضافے کے ساتھ ساتھ جب زیادہ اشیاء سرمایہ کو عمل پیدائش میں لگایا جائے گا تو ان کی مدد سے پیدا ہونے والی اشیاء صرف کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو جب ان کی پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا بھی امپیکٹ آئے گا کہ آپ کی ایکسپیکٹڈ ریشو وہ کم ہو جائے گی پروفٹ کی۔ بس ظاہر ہوا سرمایہ کاروں کو جو اشیاء سرمایہ وغیرہ خریدنا پڑتی ہیں وہ انہیں مہنگی حاصل ہوتی ہیں جو ان کو شروع میں کم قیمت میں مل رہی تھی۔ فروخت کرنی پڑتی ہیں، وہ سستی فروخت کرنی پڑتی ہیں، را مٹیریل وہ نسبتاً ذرا مہنگا خریدتے ہیں اور آگے فروخت کرنے کا عمل وہ تھوڑا سا سستا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایکسپیکٹڈ پروفٹ ریشو وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ٹیبل کی مدد سے انہوں نے سمجھایا ہوا ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے جی، سرمایہ کاری، اور یہ مختتم استداد سرمایہ ہے۔ اگر آپ نے 2000 کی سرمایہ کاری کی ہے شروع میں، وہ آپ کو 10% ایم ای سی دے رہی ہے۔ آپ نے سرمایہ کاری زیادہ کی، مثلا اگلا 2000 کا جب آپ نے لگایا، یہ ٹوٹل 4000 ہو گیا، تو آپ کی مختتم استداد سرمایہ وہ 10% سے نیچے آئے گی۔ اس کی ریزن پیچھے تینوں ڈسکس کو کر رہے ہیں نا، جو ان سے بھی ریزن ہو، کسی بھی ریزن کی وجہ سے اس نے نیچے آ جانا۔ فرض کر لو کہ وہ 10 سے کم ہو گیا، 8 پہ آ گیا، آپ نے سرمایہ کاری میں پھر اضافہ کیا ہے تو یہ مزید کم ہو گئی ہے، سرمایہ کاری میں پھر اضافہ کیا ہے، آپ اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور یہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ کی وجہ سے آپ جب اس کو پلاٹ کریں گی تو یہ نیگیٹو سلوپ ہی بنے گی نا، ایک طرف سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس کی مختتم استداد میں کمی آ رہی ہے، تو یہ نیگیٹو ریلیشن ہو گیا۔ اس میں ہم نے یہ بتایا 10%، اگر 2000 لگاتے ہیں تو 10%، 4000 لگاتے ہیں تو 8% پہ آ جاتا ہے، 6000 لگاتے ہیں تو 6% پہ آ جاتا ہے، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ اسی ڈائیگرام کو نیچے ایکسپلین کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، اس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب نیچے یہ سرمایہ کاری اور شرح سود اس کو کمپیئر کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے شرح سود میں کمی کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
اب یہ تو کنفرم ہے کہ جتنا ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوگا لوگ اتنی انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے. یہ سمجھ آتی ہے نا بات. شروع میں نے کلاسیکل کے چیپٹر میں بھی یہ بتایا ہوا ہے, کلاسیکل کی جو کریڈٹ مارکیٹ کروائی تھی, کہ جب ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوتا ہے تو لوگ انویسٹمنٹ کو زیادہ کرتے ہیں. تو یہی بات ہے, اگر ریٹ آف انٹرسٹ 10% ہے تو انویسٹمنٹ صرف 2,000 کی ہو رہی ہے. لوگ انویسٹمنٹ کو پریفر نہیں کر رہے, سیونگ کو پریفر کر رہے ہیں, بینکوں میں پیسہ رکھوانے کو پریفر کر رہے ہیں. ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوا, انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی, لوگوں نے بینکوں میں پیسہ جو رکھوایا ہوا تھا باہر نکال کے سرمایہ کاری کرنا شروع کی. تو انویسٹمنٹ, ریٹ آف انٹرسٹ اور کم ہوا, انویسٹمنٹ میں پھر اضافہ ہو گیا. ریٹ آف انٹرسٹ میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور انویسٹمنٹ میں کیا ہوتا جا رہا ہے, اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس وجہ سے اس کی کرو بھی نیگیٹو ہے. ایک طرف آپ شرح سود لیں, ایک طرف آپ سرمایہ کاری لیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ ریٹ آف انٹرسٹ گرتا جا رہا ہے, سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بازار میں شرح سود معین ہو تو کوئی فرم اس حد تک سرمایہ کاری کرے گی. اگر کسی وقت بازار میں شرح سود ڈٹرمن ہو جائے, معین کا مطلب ہے فکس ہو جائے, ڈٹرمن ہو جائے, اس کے اکارڈنگلی پھر لوگوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے, کیونکہ ان کو پتا چل جائے گا کتنی سرمایہ کاری کرنی ہے کتنی نہیں. جہاں شرح سود اور مختتم استداد سرمایہ برابر ہو جاتے ہیں, سرمایہ کاری کی یہ سطح کسی فرم کے لیے سرمایہ کاری کی ایک معیاری مقدار آپٹیمم لیول آف انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. آپٹیمم لیول آف انویسٹمنٹ کا مطلب جو لوگوں کی ایکسپیکٹڈ پروفٹ ریٹ ہے اور جو بینک سے شرح سود چل رہا ہے وہ دونوں برابر برابر ہو جائیں تو اسے آپٹیمل لیول آف انویسٹمنٹ کہتے ہیں. ادھر آپشنل لیول آف انویسٹمنٹ لکھا ہوا ہے, یہ آپشنل کو کاٹ کے آپٹیمل کرو, آپٹیمل ہوتا ہے. اور سرمایہ کاری کی جس مقدار پر ایم ای سی اور شرح سود برابر ہو جائیں, سرمایہ کی یہ مقدار معیاری مقدار آپٹیمل سٹاک کہلائے گی. اگر کسی وقت کاروباری صورتحال بہتر ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں متوقع آمدنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن شیئر سرمایہ کی قیمت وہی رہتی ہے, تو اس صورتحال میں ایم ای سی زیادہ ہوگا نا, لوگوں کا متوقع منافع زیادہ ہوگا کیونکہ متوقع آمدنیاں ایکسپیکٹڈ انکم انکریز ہونے سے ان کا پروفٹ انکریز ہوگا. اسی طرح اگر مشین کے قیمت خرید جب کم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی لوگوں کا ایم ای سی زیادہ ہو جاتا ہے. اب کیونکہ اب ان کو مشین سستے میں پڑ رہی ہے, سستے میں پڑنے کا مطلب ہے را مٹیریل ان کو سستا مل رہا ہے اور ان کی ایکسپیکٹڈ ریشو آف پروفٹ وہ انکریز ہو جائے گی, جبکہ مشین کی قیمتیں خرید کے بڑھنے سے ایم ای سی گر جائے گا. ٹھیک. ایم ای سی مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل, یہ سرمایہ کی مختتم استعداد ہے. آپ کے پاس جو سٹاک آف کیپٹل ہے اس کی پروڈکشن کی کیپیسٹی, اسے ایم ای سی بولتے ہیں. اور ایم ای آئی مارجنل ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ, یہ سرمایہ کاری کی مختتم استعداد ہے. جو آپ کے کیپٹل کے سٹاک میں اضافہ ہوا اس کی ایفیشنسی کیا ہے, یہ ایم ای آئی ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ مشینوں کی ایفیشنسی وہ ایم ای سی ہے, اور آپ کے پاس جو پیسہ فائنینشلی اس کی ایفیشنسی وہ آپ کو پیسہ کتنا ریٹرن دے رہا ہے وہ ایم ای آئی ہے. تو دونوں باتوں کا مطلب سیم ہی ہے, آپ ایم ای آئی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں یا ایم ای سی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں. لہٰذا اگر ہم ایم ای سی کی مختلف شرحوں پر معیشت میں موجود تمام فرموں کی جانب سے طلب کیے جانے والے سرمایہ کاری کی مقداروں کو جمع کر لیں, ہم چونکہ میکرو اکنامکس کو ڈیل کر رہے ہیں تو ایم ای سی ہم پوری اکانومی کا کنسیڈر کریں گے, کسی ایک فرد کا نہیں سمجھیں گے یا کسی ایک فرم کا نہیں سمجھیں گے. اسی طرح ایم ای آئی کی اگر بات ہو تو یہ پوری معیشت کی ایم ای آئی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم میکرو لیول پہ باتیں کر رہے ہیں, سمجھے بات. تو جو ایم ای سی کی شیپ ایک انڈیویجول فرم کی بنے گی, پوری اکانومی کی ایم ای سی کی بھی وہی شیپ بنے گی, اور جو ایم ای آئی کی شیپ ایک فرم کی بنے گی وہ پوری اکانومی کی ایگریگیٹ بھی وہی شیپ بنے گی. تو یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل فگر 7 میں سمجھایا ہوا ہے کہ فرض کرو کہ انٹرسٹ ریٹ 5% ہے, جسے کل ہم نے نام دیا تھا بیرونی شرح, ایک اندرونی تھی ایک بیرونی. تو انٹرسٹ ریٹ 5% ہے تو ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے 50 کے ایکول. یہاں پہ خالی سرمایہ کاری صفر ہے کیونکہ یہ 5% اپنے آپٹیمم لیول پہ ہے. ٹھیک ہے, حقیقی مقدار اور سرمایہ کی متوقع مقدار ہم نے فرض کیا ہے کہ 5% پہ برابر ہو جاتی ہے, لیکن اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ 5% سے نیچے آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, شرح سود کم ہونے کی بنا پر سرمایہ کی متوقع مقدار اس کی حقیقی مقدار کے مقابلے میں بڑھ جائے گی, اور پوائنٹ آپ کی یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ پہنچ جائے گی 175 پہ, جو کہ معیاری پوائنٹ پہلے 50 پہ تھا
अब वक्ती तौर पे आपकी सरमायाकारी इंक्रीज होके 175 पे हो गई है। तो अब जो ऑप्टिमम पॉइंट है, अगर इकोनॉमी उसको अचीव करना चाहती है, तो इसमें कितने इन्वेस्टमेंट का, नेट इन्वेस्टमेंट का इजाफा करना पड़ेगा। तो 125 की आपको खाली सरमायाकारी करनी पड़ेगी, जिसकी बिना पे आप वापस ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगर तो खाली सरमायाकारी 125 की नहीं करते तो ऑप्टिमम लेवल आप अचीव नहीं कर सकेंगे। यही बताया हुआ इधर। जब शरह सूद एमएसी के बराबर हो, जो कि 5% है, तो हकीकी सरमाया, हकीकी मकदार और मुतवक्के मकदार ये बराबर है। ये सरमाया की मेयारी सतह है, ऑप्टिमम लेवल है। यहाँ खाली सरमायाकारी जीरो होगी क्योंकि दोनों बराबर है। अब हम फर्ज करते हैं शरह सूद कम होके 3% हो गई है। इस सूरत हाल की बिना पर मुतवक्का सरमाया की मकदार ज्यादा होके 175 हो गई है। इस तरह हकीकी सरमाया वो 175 से कम है, लिहाजा सरमाया की मकदार को म्यारी सतह पर लाने के लिए 125 की खाली सरमायाकारी करनी होगी। समझ की बात। इसके आगे एक डायग्राम है, ये वाली डायग्राम काट दो, उसके बाद यहां से आपने स्टार्ट करना। नीचे एक डायग्राम है, इसका एमईसी और एमईआई के दरमियान रिश्ता है, रिलेशनशिप वो बताया हुआ है। यहाँ पे मैं इजी करके आपको बता देता हूँ। लेफ्ट पैनल पे एमईसी उन्होंने बनाई हुई है कर्व, और राइट पैनल में एमईआई। अब 5% अगर शरह सूद है, तो उस पे खाली सरमायाकारी 50 की है। तो ये पॉइंट जी डिटरमिन हो गया। इस जी पॉइंट पे उन्होंने ये दो वैल्यूज ए के और डी के ये बराबर रखी हुई है। अब ये ही आप अगर एम आई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूं समझ लें कि आपको इतना रेट ऑफ रिटर्न वो सरमायाकारी दे रही है। अगर आपने मुसलसल दोबारा सरमायाकारी करनी है तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो सा है एम वो डिक्रीज होके नीचे आ जाएगा। आपने फिर सरमायाकारी की, आपका रेट ऑफ रिटर्न फिर नीचे आ जाएगा। जो जो सरमायाकारी में इजाफा होता जाता है उसका रिटर्न कम होता जाता है ना। तो ये सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा करने से एक तरफ तो एम नीचे को मुंतकिल होता जा रहा है, और दूसरा शरह सूद ये कम होती जा रही है, जिसकी बिना पे यहाँ पे ये नए पॉइंट एच के टी ये बनते जा रहे हैं। इन जी एच के टी को आपस में मिला दो तो ये एम ई सी का खत बन जाएगा, जबकि एम ई आई ये हर स्टेज की डिफरेंट बनेगी। जी तो ये इतनी सी बात है। ये यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ दुरानिया का लिखा हुआ है। सबसे पहले जो आपने सरमायाकारी की उसका रिटर्न ये देख लो, ये इतना ज्यादा है। उसके बाद जो आपने सरमायाकारी की उसका रिटर्न ये गैप कम हो गया। उसके बाद जो सरमायाकारी की उसका गैप मुसलसल कम हो गया, फिर ये कम होता जा रहा है। ठीक हो गया। आज हमने करना है अरसा तवील में मुख्ततम इस्तेदाद सरमाया को मुतासर करने वाले अवामिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग एमईसी इन लॉन्ग रन। तो ये इसके आज फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये पीछे एक टॉपिक है जिसमें ये डायग्राम आती है। ये वाला टॉपिक मैं कल करवा दूंगा, और इस वीक में ये चैप्टर खत्म, फिर अगले वीक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी दो ही चीजें हमने इस चैप्टर में करनी है। एक लॉन्ग रन में फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले कौन कौन से हैं एमईसी को, और दूसरा ऊपर ये वाली डायग्राम एमईसी वर्सेस एमईआई। समझी बात। तो ये बाकी इसके अलावा आगे वाला सारा काम जो है ना वो काट देना। बचते और सरमायाकारी बराबर होती है ये नहीं करना हमने, ये भी डायग्राम में सारी काट देनी है। चैप्टर फिनिश। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एमईसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स मंदरजा झैल है, पॉइंट बना के उन्होंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले है मुल्की आबादी, पॉपुलेशन। तो मुल्की आबादी में इजाफा के साथ साथ आपको पता है कि लोगों की जरूरियात बढ़ती हैं, जिससे डिमांड में इजाफा होता है, और वो सनतें जो इन अशिया को तैयार करती हैं उन सनतों में एमईसी बुलंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी पैदा करदा अशिया की डिमांड ज्यादा हो गई है। तो एमईसी मुतासिर होता है पॉपुलेशन से, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा करेगी, डिमांड ज्यादा करने की वजह से एमईसी आपका ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। समझे बात। दूसरा, नए इलाकों की तरक्की। नए नए इलाके डेवलप्ड हो रहे हैं। अब तो आपको पता है गांव में भी बिजली आ गई हुई है और इंटरनेट आ गया है, उनके पास भी सहूलियात है। तो उन लोगों के भी अब वो आ गए हैं, शहरों वाले चौंचले उनको भी आ गए हैं। मतलब बर्गर पिज्जे वाले शॉप्स वहां पे भी आ गई हैं। अभी भी कई इलाके हैं जहाँ पे पिज्जे बर्गर वाले नहीं है, उनको पता ही नहीं है। यहाँ पे शहर वाले जो से हैं वो तो इन चीजों के बगैर, फास्ट फूड के बगैर रहते ही नहीं है। तो अब इनकी देखा देखी जो नए नए इलाके डेवलप हो रहे हैं, जो पुराने पसमानदा इलाके हैं उन्होंने भी तरक्की शुरू कर दी है, जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हो जाता है ना, कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, और जी डिमांड में इजाफे की वजह से, अखराजात ज्यादा होने की वजह से एमईसी आपका ज्यादा हो जाता है। समझी बात। जी नंबर 3, तुम तरक्की हो गया मुसारफे पैदाइश।
مصارف پیدائش کا مطلب ہے جب را مٹیریل ہی آپ کو مہنگا ملے گا تو آپ چیزیں بھی آگے مہنگی بیچیں گے، جس کی بنا پر وہ فرموں کو قرض سستا حاصل ہوتا ہے، اور اس بنا پہ فرموں کے مصارف اچھا یہاں پہ کم ہونے کا پتہ ہے۔ اگر کسی ملک میں حکومت ٹیکس معاف کر دیتی ہے تو را مٹیریل سستا ہو گیا نا، اس کا مطلب تو ہم یہ لیں گے ٹیکس معاف کا مطلب را مٹیریل جی اب ان کو سستا ملنے لگ گیا۔ تو را مٹیریل سستے کے چکر میں ان کو یوں سمجھ لو کہ جو لیبر ہے وہ بھی سستی پا رہی ہے، جس سے وہ پروڈکشن زیادہ کریں گے، مصارف کم ہونے کی وجہ سے آمدنیوں میں اضافہ ہوگا اور ایم ای سی اوپر چلا جائے گا۔ نمبر 4، جدت و اختراعات، انوینشن اینڈ انوویشن۔ انوینشن اور انوویشن میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ انوینشن کوئی نئی چیز بنانا وہ انوینشن ہے، اور انوویشن اس میں جدت لے کے آنا۔ اب لیپ ٹاپ جتنے ریپیئر کرنا۔ پہلی ریپیئر کرنا نہیں، اس میں اپڈیٹ لے کے آنا ہے۔ لیپ ٹاپ جس نے پہلی دفعہ بنائی، لیپ ٹاپ مشین جی پہلا اس کا ماڈل، وہ تو انوینشن تھی۔ لیپ ٹاپ آ گیا جی، سب کو پتا چل گیا یہ لیپ ٹاپ آ گیا، اتنے اتنے بڑے کمپیوٹر سے جان چھوڑ گئی۔ پھر اس کے بعد اس لیپ ٹاپ کے ہر سال نئے ماڈل آتے ہیں، اس کی شیپ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، سلیم ہوتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اب اس لیپ ٹاپ میں انوویشن آتی جا رہی ہے۔ تو انوینشن کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، انوویشن اس میں اس جدت میں لے کے مزید ترقی۔ ہاں جی۔ تو جی انوینشن اینڈ انوویشنز کی مدد سے کی وجہ سے کنزمپشن ایکسپینڈیچر لوگوں کے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کنزمپشن ایکسپینڈیچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایم ای سی آپ کا اوپر چلا جاتا ہے۔ سمجھے بات؟ جی نمبر 5 پہ ہے اشیاء کی طلب۔ اشیاء کی طلب میں جس وقت وہ اشیاء جن کی طلب بہت زیادہ ہوگی اور ان میں مزید اضافے کی ایکسپیکٹیشن ہوگی، ان اشیاء کی صنعتوں میں سرمایہ کاری کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ جیسے آج کل پوری دنیا میں سرد جنگ کے حالات میں زیادہ اسلحہ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اسلحہ کی صنعتوں میں منافع بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ تو اشیاء کی طلب جس نے پروڈکشن کرنی ہے نا، اس نے یہ دیکھنا ہے ان فیوچر کس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اس کی پروڈکشن زیادہ کر دی جائے گی۔ پروڈکشن زیادہ کرنے کے چکر میں لوگ جب زیادہ خریدیں گے ان چیزوں کو، تو ان کے ایم ای سی بھی اوپر کو شفٹ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ریزن ہے ایم ای سی کو اوپر شفٹ کرنے کی۔ سہولتوں کی موجودگی، جتنی لوگوں کے پاس سہولتیں زیادہ ہوں گی ان کے لیے خرچہ کرنا آسان ہوگا، اور وہ خرچہ جتنا زیادہ کریں گے تو مطلب ان کے ایم ای سی اوپر شفٹ ہوں گے۔ ایکسپیکٹیشن نمبر 7 پہ ہے۔ ایکسپیکٹیشن کا مطلب فیوچر کے بارے میں لوگوں کی توقعات اچھی ہوں گی، جب ان کو پتا ہوگا یار کاروبار کے حالات ٹھیک ہیں، پیسے میں کل کو بھی آ ہی جانے ہیں، ہم کما ہی لیں گے، خرچہ کرو۔ تو جب فیوچر کے بارے میں اچھی ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو آج اپنا خرچہ زیادہ کر دیں گے، خرچہ زیادہ کریں گے تو ایم ای سی اوپر کو شفٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل، مختتم استفادہ سرمایہ۔ یہ کیپٹل کی مارجنل ایفیشنسی ڈٹرمن کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کیپٹل کتنا پروفٹ دے کے جا رہا ہے، اس کا متوقع منافع آپ کو کیا مل رہا ہے، اسے بولتے ہیں مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل۔ ٹھیک۔ جی چیز نے ایم ای سی کا تصور پیش کیا، اور آسان الفاظ میں ایم ای سی وہ منافع کی متوقع شرح ہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یہ آپ کو 10% پروفٹ دے گا سرمایہ، اگر ₹10 آپ لگاتی ہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو 10,000 پیسے منافع ملے گا، تو اس کا مطلب ایم ای سی آپ کی 10% ہے، منافع کی وہ متوقع شرح کو ہی ایم ای سی کہتے ہیں۔ آج کل کے جو جدید اکانومسٹ ہیں وہ ایم ای سی کو، اس کا نام انہوں نے چینج کر دیا ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، یہ کہتے ہیں وصولی کی اندرونی شرح، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو ایکچوئل میں انہوں نے شرح سود پے کرنا ہے بینک کو، تو اسے ایکسٹرنل ریٹ آف ریٹرن، یعنی کہ شرح سود کی بیرونی شرح، سود کی بیرونی شرح یہ کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں، ایک سود کی بیرونی شرح، ایک بیرونی شرح۔ سرمایہ کاری اس وقت تک ہوتی رہے گی جب سود کی اندرونی اور بیرونی دونوں شرح، ریشو ان دونوں کی برابر نہ ہو جائے۔ جیسے ہی سود کی بیرونی شرح وہ انکریز ہوگی اندرونی شرح سے، تو انویسٹمنٹ ہونا بند ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کا متوقع منافع وہ کم ہے، جو انہوں نے شرح سود بینک کو دینا ہے وہ زیادہ ہے، تو پھر تو ان کو پھر پروفٹ کی بجائے نقصان ہوگا، اس لیے سرمایہ کاری کرنا وہ بند کر دیں گے۔ سمجھے بات؟ لکھا ہوا ہے جی، فرض کرو جی آپ نے 10 لاکھ مالیت کی کوئی سرمایہ کاری کی ہے، اور تمام خرچے خرچے نکالنے کے بعد وہ آپ کو اگر 10% پروفٹ دے کے جا رہا ہے تو ایم ای سی 10% ہے۔ اب ایم ای سی ہی آپ کا
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जिससे शरह सूद की अंदरूनी शरह कहते हैं। अब इस 10% को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करोगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% से नीचे है तो आप सरमायाकारी करोगे, अगर 10% से ऊपर है तो सरमायाकारी रोक दोगे। ये यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल के साथ दिया हुआ है जी। एक और बैंक की एग्जांपल है। फर्ज करें जी आप बैंक में 100 रुपए जमा करवाते हैं और बैंक में शरह सूद 6% जा रहा है। तो अगर आप 100 रुपए देते हैं, साल बाद आपको 106 रुपए मिलेंगे ना। जी। ये फार्मूला है इसका, R1 = 1 + I × PV। आर बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न को, 1 + I, ये आई शरह सूद है। जो भी होगा आपने उसकी जगह पे, अगर 6% है इसकी जगह पे आपने 0.06, 6% को 0.06 बोलते हैं। ये पुट कर देना। पीवी बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जो आपने मौजूदा रकम बैंक में जमा करवाई वो 100 रुपया है, तो इधर 100 रुपया पुट करें। जी। वैल्यूज को आपने सोल्व करना है तो आंसर आ जाएगा 106। इसका मतलब है अभी जो आप बैंक को 100 रुपया देते हैं वो साल बाद आपको 106 करके वापस करेगा। तो इस 106 को आप कंपेयर करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी की मुतवक्किल शरह से। आपके पास दो ऑप्शन है ना, 100 का नोट है, या तो बैंक पे रखवा दें या सरमायाकारी कर लें। अगर बैंक पे रखवाती जी। है तो आपको 106 रुपये साल बाद मिल जाते हैं। और वही अगर आप कहते हैं कि मैं इसकी सरमायाकारी करूं और आपने सोचा हुआ कि 10% आपको उसमें से मुतवक्किल मुनाफा मिलेगा, तो वो तो 110 आपको कर देगा जी। बिजनेस। तो मतलब बिजनेस करना फिर ज्यादा फायदेमंद है। आप बैंक में ये 100 रुपया नहीं रखवाएंगे बल्कि उसकी सरमायाकारी करेंगे, तो साबित हुआ जब तक मुतवक्किल मुनाफा वो ज्यादा हो लोग सरमायाकारी को प्रेफर करते हैं, और मुतवक्किल मुनाफा कम हो तो लोग सरमायाकारी को कम कर देते हैं। ओके हो गया। जी। बस आपने यहाँ तक ही आज रखना है, इसके आगे आपको मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ये डायग्राम शायग्राम ये मैं कल करवाऊंगा। आज आपने सिर्फ ये फार्मूला और इसके मैथमेटिकल कुछ वैल्यूज इन्होंने पुट करके इंटरप्रिटेशन की हुई है, यहाँ तक आप करके आओ। इसमें कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताना, कल आपको फिर मैं समझा दूंगा।